زیادہ چٹان صاحب اب کیا وجہ ہے یہ جو اب 8-10 روز کا وقت گزر چکا ہے اب تک تو الیکشن کمیشن کو سارے تحفظات پر اب دور کر دینا چاہیے تھا، یعنی جو بھی ریزرویشن تھی سیاسی جماعتوں کی بڑا آسان ہے فارم 45-47 کو ری چیک کرنا، وہ سامنے رکھے جائیں اور ان کے ریزلٹس کو میچ کر لیا جائے، اس کے مطابق نتیجہ اناؤنس کر دیا جائے۔ یہ وجوہات کیا ہیں کہ اتنی تاخیر ہو رہی ہے ہر چیز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، میں اس بات سے قائل ہوں کہ اس کا صاف اور شفاف تحقیقات ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے دھاندلی کی ہے تو اس کو سزا دینا چاہیے۔ اگر 2018 میں ہم سزا دیتے تو شاید 2024 میں یہ کام نہیں ہوتا، اور پہلے جو دھاندلی ہو جاتی وہ پری پول ریگنگ ہو جاتا، پھر الیکشن کے دن دھاندلی ہو جاتی، اس کا پتہ لگانا بہت مشکل تھا۔ لیکن اگر کوئی بندہ پمپ 45 میں جیتا ہے تو پمپ 47 میں اگر اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ جیتا نہیں ہے تو اس کا پتہ لگانا تو 2 منٹ کا کام ہے کہ کوئی کمیٹی بنائے اور پمپ 45 کو جمع کر کے دیکھ لے کہ کون جیتا ہے۔ میں نہ تو چھٹا صاحب کا ترجمان ہوں اور نہ میں الیکشن کمیشن کا ترجمان ہوں، لیکن میں یہ اس طرح باتیں کرتا بھی نہیں ہوں۔ لیکن ابھی خود مومن صاحب نے جو ہے نکاح کا ذکر کیا تو میں بھی ایک بات کا ذکر کروں کہ جب خاور منیکا صاحب کا ضمیر جاگ گیا اور انہوں نے بیان دے دیا تو اس پہ تو پی ٹی آئی والوں کو بہت غصہ آیا، انہوں نے بہت برا بلا کہا کہ اتنا عرصہ بعد اس کا ضمیر کیوں جاگ گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اگر اس کمشنر کا جاگ گیا ہے ضمیر تو تحصیلدار سے لے کر کمشنری کے تک چٹان صاحب وہ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمایوں محمد صاحب خود اس کا جواب دیں گے، لیکن خاور مانیکا صاحب اس سے پہلے بالکل اس سے متضاد بیان دے چکے تھے، کلین چٹ دے چکے تھے بانی چیئرمین کو، وہ اس سے پہلے وہ اس لیے اعتراض تھا۔ ویسے ابھی مزید اس پر ہمایوں محمد صاحب خود جواب دے دیں گے۔ جی، اس سے پہلے تو یہ کمشنر تحصیلدار سے لے کر کمشنر تک کیا اس نے کوئی اور غلط کام نہیں کیا ہے جو اس ایک کام پہ اس کا ضمیر جاگ گیا۔ تو یہ مسئلہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بھی صاف اور شفاف تحقیقات ہونا چاہیے، اور اس کا بھی پتہ لگانا چاہیے اگر یہ انہوں نے غلط بیانی کی ہیں تو انہوں نے اس ریاست کے ساتھ بہت زیادتی کی ہیں، انہوں نے اس ریاست میں انتشار پھیلانے کا، انارکی پھیلانے میں ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ تو میں تو نہ اس کے بیان کو غلط کہہ رہا ہوں نہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تحصیلداری سے لے کر کمشنری تک انہوں نے جتنا کام کیا ہے کہ اس میں کوئی غلط کام انہوں نے نہیں کیا، صرف ایک کام پہ۔ چٹان صاحب لیکن ایز پولیٹیکل ورکر آپ ایک سیاسی جماعت کے سینئر رہنما ہیں، تو یہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہ میں غلط کہہ رہا ہوں نہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ کی جماعت کا کیا خیال ہے اس الیکشن میں؟ کوئی دھاندلی ہوئی ہے، مینڈیٹ کو آگے پیچھے کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا؟ اگر آپ کا یہ خیال ہے تو پھر کمشنر راولپنڈی سے ملتے جلتے ہیں آپ لوگوں کے خیالات بھی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن تھے تو پھر آپ کہیں کہ ہاں جی میں نہیں کہتا کمشنر راولپنڈی کے بیان سے میں ایگری نہیں کرتا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پری الیکشن نہیں ہوا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم تو تحفظات کے ساتھ اسمبلیوں میں جا رہے ہیں، لیکن میں کمشنر کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اگر ایک الزام لگایا ہے، ہم تو جا رہے ہیں جو آئینی ادارے ہیں اس میں ٹریبیونل میں جا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، اپنے کیسوں کو لے کے جا رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ۔ انہوں نے اگر الزام لگائے تو اس کا تحقیقات ہونا چاہیے، اگر حقیقت ہے تو ذمہ داران کو سزا ملنا چاہیے۔ چٹان صاحب جن حلقوں پر آپ لوگوں کو جن حلقوں میں آپ لوگوں کو اعتراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو وہ پھر ایک طرح سے وہ بھی آپ بھی الزام ہی لگا رہے ہیں نا الیکشن کمیشن پر کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پورا کیا یا مینڈیٹ کو آگے پیچھے کیا گیا، جیتے ہوئے شخص کو ہروایا گیا، تو وہ بھی ایک چارج شیٹ الیکشن کمیشن کے خلاف ہے آپ کی بھی؟ ہم تو بالکل پورا ثبوتوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ تو الزام لگا رہے ہیں الیکشن کمشنر پہ اور الزام لگا رہے ہیں چیف جسٹس پہ، نام لے لیں اسٹیبلشمنٹ کا۔ اگر یہ کمشنر کا ضمیر اتنا جاگ گیا تھا اور یہ اتنا باضمیر بندہ ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ کام تو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے، نہ الیکشن کمشنر یہ کام کر سکتا ہے اور نہ چیف جسٹس صاحب اس میں ملوث ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا کیا لینا دینا ہے الیکشن سے؟ پھر سیدھا نام لیتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، پھر یہ دوسروں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اگر اس کا ضمیر اتنا جاگ گیا ہے، یہ اتنا ایمانداری کا پتلا ہے، اگر ایمانداری کا پتلا ہے تو سیدھا نام لے لے، پھر الیکشن کمشنر کا نام کیوں لے رہی ہے؟ پھر چیف جسٹس صاحب کا نام کیوں لے رہی ہے؟ پھر تو اگر ایمانداری کا پتلا ہے، ضمیر جاگ گیا ہے، خودکشی پہ تیار ہو گیا تھا، پھر تو سیدھا نام لے لے کہ بھائی یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لے رہی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔